سماعت ہوگی۔ اس سے پہلے اختتامی خطاب ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، محترم الیاس فلاحی صاحب اس کو پیش کریں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رفقۂ محترم، عزت مآب خواتین، بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو اجتماع ہے الحمدللہ ایک اہم عنوان کے تحت منعقد کیا گیا۔ تزکیہ نفس، تزکیہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ تو اس اجتماع میں ہمارا ایک پروگرام مولانا مودودی میموریل فاؤنڈیشن کا تعارف یہ بھی شامل ہے۔ مولانا مودودی میموریل فاؤنڈیشن یہ دراصل ہمارے مشن ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر چند 2-3 منٹ ہی صحیح، لیکن اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں اپنے اختتامی کلمات سے قبل۔ یہ شہر اورنگ آباد یہ بھارت کی تاریخ میں نہیں بلکہ عالمی تحریکات اسلامی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس پہلو سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر مجدد وقت امام تحریک اسلامی سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سرزمین کا اللہ رب العالمین نے سید کے پیدائش کے لیے انتخاب فرمایا۔ ہم شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن شخصیت شناسی، قدردانی، ایک فرد کے خدمات کا اعتراف، یہ دراصل ہمارا بحیثیت تحریکی فرد یا ایک مرد مومن یہ ہمارا حق ہے۔ تو الحمدللہ مولانا ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام پیدائش ہے وہ جگہ خرید لی گئی، اور خریدنے کے بعد وہاں پر ہمارے رفقا نے کافی حد تک ایک ٹرسٹ بنا کر اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی الحمدللہ ایک RCC اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اور گزشتہ چند مہینوں سے اس کے تعمیر کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ امیر حلقہ اس کے اس وقت چیئرمین ہیں، اور لوکل باڈی اس کی تشکیل دی گئی، ورکنگ کمیٹی، اور ہمارے مقامی رفقا کے ذمے اس کا کام کیا گیا۔ محترم امیر حلقہ گزشتہ جو نشست ہوئی ہے اس میں محترم امیر حلقہ نے یہ ہدایت دی کہ اس کے تعمیر کا جو پورا مرحلہ ہے وہ مقامی رفقا کے تعاون سے ہونا چاہیے، اور مقامی رفقا، مقامی ارکان، کارکنان، مقامی کیڈر یہ سب سے پہلے اس کے تعمیر کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی اورنگ آباد کو کافی وسائل عطا فرمائے۔ تو اس اجلاس میں خصوصی طور پر اس پروجیکٹ کا جو ذکر کیا گیا اس کے مقاصد بھی متعین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہاں پر ایسے تحقیقی ادارے کا قیام پیش نظر ہے جس کے ذریعے اسلامی فکر کے اسکالرز، مبلغین، دعات کی تیاری ہو، اور جو ہماری ریاست مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں وہ دین اسلام کی خدمات انجام دے۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ فکر مودودی یہ دراصل ایک فکر ہی نہیں ہے بلکہ ایک مکتبہ فکر ہے جس نے اسلامی نظام زندگی کے مختلف گوشوں پر بہت ہی استدلالی انداز میں اس پر کام کیا ہے۔ تو اس موقع پر یہ دراصل ہم سب کا یہ کام ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کو ہم بعجلت ممکنہ جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس کو شرمندہ تعبیر کر دیں اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس موقع پر میری رفقائے تحریک سے ایک خصوصی گزارش ہے کہ آپ تمام کے تمام اپنے آپ کا جو کچھ آپ اس میں سرمایہ پیش کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس کا جو تخمینہ ہے کم و بیش 1 کروڑ کا ہے، جو ابھی اس کے اوپر جو اخراجات آ سکتے ہیں 1 کروڑ تک آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب مل کر، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے ارکان، کارکنان، وہ سب مل کر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنا اتنا اور اتنا سرمایہ وقف کریں گے اور اس کو دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا مرکز
یہ اسلامی مرکز بنے گا اور اس کے جو اہداف اور مقاصد ہیں یہ غیر معمولی طور پر اسلام کی خدمت کے لیے، ملت اسلامی کی خدمت کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ تو میں آپ سے اس موقع پر یہی ایک خصوصی گزارش کے لیے یہ میں نے آپ سے وقت لیا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس اجلاس میں، جو کہ لال مسجد بہت تاریخی ہمارا مقام ہے، تو اس اجلاس میں انشاءاللہ ہم اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو بہت جلد تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں آپ اس کا ایک جو ہے اس کا اماؤنٹ تحریر فرما دیں کہ بھئی میں 10,000 20,000 25,000 5,000 2,000 ایک وقت میں نہیں، مختلف نشستوں میں اتنی رقم اس پروجیکٹ کے لیے دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ایک ایک پیسہ یہ اس مشن کے ذریعے آگے چل کر بڑے برکات اور ثمرات کا باعث بنے گا۔ تو آپ اس سلسلے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، ہماری بہنیں بھی، اور ایک عزم کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے اس موقع پر عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ ہے۔ میں اختتامی خطاب کے یا اختتامی کلمات کے مرحلے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، اے پیغمبر کہ آپ نے اس شخص کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ الہ ہوا، ہوائے نفس، وہ اس کا بندہ بن گیا، اس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اضلہ اللہ علی علم، اے نبی اس شخص کی بدقسمتی، اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم اور شعور بخشا، اور علم و شعور و آگہی کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ ختم علی قلبہ، اس کا دل بے ضمیر ہے، اس کا دل ضمیر سے خالی ہے، یہ اپنے ضمیر کو کچل چکا ہے۔ ختم علی قلبہ وجعل علی بصری وختم علی قلبہ وسمعی، اور اس کی جو سماعتیں ہیں وہ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجعل علی بصری غشاوہ، اور اس کی بصارتوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ افلا تتذکرون، لوگو ایسے افراد تمہارے لیے عبرت کا موجب ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس ہدایت آ گئی اور اس کے باوجود ان کی زندگی ہدایت سے محروم ہو گئی، یہ عبرت پذیری کا سامان بن گئے۔ ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ رفقائے محترم، یہ آیت کریمہ ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے